یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. تو اس نے نہ تو اسلام کو رد کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو میرے علاقے میں جا کر وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو مجھے امید ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، میں ان سے خطرہ محسوس کرتا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کے ساتھیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی ابو برا کے ضمانت کے اوپر 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور یہ 70 صحابہ وہ تھے جن کو قرائے صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی قاری تھے وہ سارے کے سارے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اور ایک صحابی کو امیر بنا دیا ان کا. انہی 70 صحابہ کو آپ نے ایک خط بھی لکھ کر بھیجا تھا بنو عامر کے سردار کے نام. اس شخص کا نام تھا عامر بن طفیل جو بنو عامر کا سردار تھا. تو ایک صحابی اس سردار کے پاس خط لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے اس خط کو دیکھنے سے پہلے ہی ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ ان کو قتل کر دو. تو اس آدمی نے پیچھے جو ایک آدمی کھڑا تھا اس نے اس صحابی کو نیزہ مارا پیچھے پیٹھ میں جو پار ہو گیا، اور اس صحابی نے کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ صحابی شہید ہو گئے. پھر اس عامر بن طفیل نے باقی جو صحابہ تھے ان کو بھی اس نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس نے اپنے قبیلے بنو عامر کو کہا کہ ان کو قتل کر دو. تو بنو عامر کے قبیلے والوں نے اس لیے اس کا ساتھ نہیں دیا کہ اس عامر بن طفیل کا چچا تھا ابو برا جو ان صحابہ کرام کو لے کر گیا تھا. اس نے کہا کہ ان کو میں نے اپنے پاس امان دیا ہے، لہٰذا ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو بنو عامر نے اس لیے اس کا ساتھ نہیں دیا اور صحابہ کو کچھ نہیں کہا. تو اس نے دوسرے قبیلوں کو بلا لیا، دوسرے قبیلے والے آئے اور ان 70 صحابہ کو ناحق شہید کر دیا. ان میں سے 3 صحابی زندہ بچے. 2 صحابی ایسے تھے جو اس قبیلے اس قافلے کے جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور جنگل کی طرف تھے. تو کافی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر جہاں پر قافلے کا پڑاؤ تھا پرندے اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے ساتھی جو تھے وہ خون میں لت پت تھے اور شہادت کے بستر پر آرام کر رہے تھے. تو وہ صحابہ جو تھے دونوں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ایک نے کہا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ اطلاع تو ہوتی رہے گی، شہادت کا موقع کیوں ضائع کریں. آگے بڑھے اور ان کے ساتھ قتال کیا. ایک صحابی جن کا نام منذر رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور دوسرے ان کا نام تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور عامر بن طفیل کے پاس لے گئے. عامر بن طفیل کے پاس جب پہنچے تو اس نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کاٹ دیے اور کہا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ ایک غلام کو آزاد کروں گی، جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو وہ وہاں سے نکلے اور راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی 2 آدمیوں کے ساتھ جو بنو عامر کے ہی آدمی تھے، مشرک تھے، کافر تھے. سفر کیا، ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے لیٹے. تو جب وہ 2 بندے سو گئے تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا
کہ 70 کا بدلہ تو جب ہوتا رہے گا 2 کا بدلہ تو میں لے لوں یہاں پر. تو ان 2 کو انہوں نے قتل کیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور ایک تیسرے صحابی تھے، وہ وہاں پر جہاں قتال ہوا، جہاں صحابہ کو شہید کیا گیا، وہاں پر زخمی ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے تھے، ان میں حیات باقی تھی. کفار نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو جب ان کو ہوش آئے اٹھے تو یہ بھی وہاں سے واپس آ گئے مدینہ میں، اور کافی عرصے تک بعد میں زندہ رہے اور غزوہ خندق میں یہ شہید